اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ تو اس آیت میں جو نشانیاں بیان کی جا رہی تھی متقین کی، تو 3 پہلے بیان کی جا چکی ہیں، اس سے پچھلی آیت نمبر 3 میں، اور اس میں 2 نشانیاں مزید بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ وہ لوگ ہیں یعنی اس کلام پر ایمان لاتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا یعنی دیگر جو کتابیں ہیں تورات، زبور، انجیل، اس کی بات کی گئی۔ تو ایک نشانی یہ ہے کہ وہ سابقہ الہامی کتابوں پر بھی ایمان لانے والے ہیں، متقی وہ ہیں۔ اور پھر اگلی نشانی اس آیت میں جو بتائی گئی 5ویں، وہ ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ تو یوم آخرت کو ماننا، ججمنٹ ڈے کو، تو دا ڈے آف ریکننگ بھی کہتے ہیں اس کو، تو یوم حساب بھی کہتے ہیں، یوم جزا بھی کہتے ہیں، دا ڈے فار ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ۔ تو یہ 5 جو نشانیاں ہیں تو یہ متقین کی بیان کی گئی ہیں۔ اب یہاں پر جو ما انزل الیک وما انزل من قبلک، تو اس کی تفصیل یہ بیان کی گئی ہے کہ یہاں ما انزل الیک، کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا، اس سے مراد وحی ہے، یعنی اس سے مراد وحی مطلوب ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، ریسائٹڈ ریویلیشن، تو اس سے مراد قرآن پاک ہے۔ اور پھر یہ وہ وحی اس سے مراد ہے وہ بھی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، جسے وحی غیر مطلوب کہتے ہیں، نان ریسائٹڈ ریویلیشن، تو اس سے مراد سنت ہے، حدیث ہے۔ جیسے مثال کے طور پر نماز کی جو رکعات کی تعداد ہے اور اس کی شکل، اس کی حیت، تو وہ کتنی ہے وہ تو قرآن پاک میں بیان نہیں کی گئی، لہٰذا یہ وحی بھی ہے۔ تو حضور نبی کریم کو یہ چیزیں الہام کی گئی تو اس کو وحی غیر مطلوب کہیں گے۔ اس طرح زکوٰۃ ہے، اس کے مسائل ہیں، عشر ہے، اس کے مسائل ہیں، قربانی کی مقدار ہے، اس کی کیفیت ہے، روزہ ہے، حج ہے، اس کے احکام ہیں، اسی طرح حدود ہیں یعنی سزائیں ہیں، ان کی تفصیلات ہے۔ تو یہ ساری چیزیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو لہذا یہ بھی وحی ہوتی ہے لیکن غیر مطلوب، جو قرآن کے علاوہ اللہ تعالیٰ براہ راست یا آپ کو الہام کرتا ہے اور وحی فرماتا ہے تو اس کو بھی وحی کہتے ہیں۔ تو یہاں ما انزل الیک سے مراد دونوں وحی ہیں کہ جو بھی آپ کی طرف نازل کیا گیا، خواہ وہ قرآن کی صورت میں یا اس کے علاوہ بھی۔ اور اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں فرمایا سورہ نحل کی ورس نمبر 44 میں، یہ وحی غیر مطلوب کا، جس کو حدیث یا سنت کہتے ہیں، تو اس کو قرآن پاک نے یوں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 44 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قرآن نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، یعنی اس کو بیان کریں یعنی اس کی وضاحت کریں۔ تبینہ یہ بیان سے ہے، انٹرپریٹیشن کو کہتے ہیں، وضاحت کو کہتے ہیں، جو حدیث اور سنت کو کہا جاتا ہے۔ لہذا حضور نبی کریم نے جو قرآن پاک کی شرح، اس کی جو انٹرپریٹیشن کی ہے اپنے الفاظ میں قرآن کے علاوہ، تو اس کو بھی قرآن پاک انشور کر رہا ہے اور یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اسی لیے تو نازل کیا یہ قرآن تاکہ آپ اس کی وضاحت کریں، اس کو بیان کریں لوگوں کے سامنے۔ اور اسی طرح قرآن پاک نے دوسرے مقام پر بھی یہ کہا تھا کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ جو بھی آپ کی زبان سے نکلتا ہے وہ ہماری وحی ہوتی ہے، اور آپ اپنی خواہش سے بولتے نہیں ہیں، یعنی جو بھی بولتے ہیں، یعنی قرآن کے علاوہ بھی جو حضور نے بولا، جو ارشاد فرمایا، تو جس کو حدیث کہتے ہیں،
جو عمل کیا جس کو سنت کہتے ہیں، تو وہ بھی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ وہی کا اطلاق اس پر بھی کر رہا ہے کہ جو کچھ بھی آپ کی زبان سے نکلتا ہے وہ ہماری وحی ہے۔ تو لہذا یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما کر کہ ما انزل الیک، کہ جو بھی آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، لہذا اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ لہذا اس سے مراد پوری شریعت پر ایمان لانا ہے۔ اور وما انزل من قبلک، آگے جو ارشاد فرمایا کہ جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اس میں نے بتایا کہ تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، اور زبور بھی ہے، اور کتب سماویہ مراد ہے اس سے، تو ان کتابوں پر اجمالی ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ تو 313 رسول ہیں، تو لہذا بڑی 4 کتابوں کے علاوہ جو ان پر بکلیٹس، کتابچے، سکرولز، سکرپچرز، مزید جو کتابیں نازل کی گئی چھوٹی بڑی، تو وہ بھی اس میں شمار ہوتی ہیں۔ تو لہذا سب پر ایمان لانا وہ ضروری ہے۔ اور اس میں خاص بات ایک اور بھی ہے کہ ختم نبوت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ یہ جو ارشاد فرمایا اس آیت میں کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، تو اس آیت میں یہ ضروری قرار دیا گیا کہ جو وحی آپ پر نازل ہوئی اس پر بھی ایمان لایا جائے، اور جو وحی آپ سے پہلے نازل ہوئی اس پر بھی ایمان لایا جائے۔ اور آگے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کے بعد جو نازل ہوگی اس پر بھی ایمان آنا ضروری ہوگا۔ تو اگر ایسی بات ہوتی تو پھر ختم نبوت نہ ہوتا۔ تو یہاں بس صرف یہ پہلی وحی جو نازل کی گئی پہلوں پر، اور جو آپ پر نازل کی گئی اس کی بات ہوئی ہے۔ تو اگر آپ کے بعد بھی کوئی وحی کا نزول ممکن ہوتا تو پھر بعد میں آنے والی وحی بھی پر بھی ایمان لانا ضروری کرتا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نزول وحی کا جو سلسلہ ہے وہ منقطع ہو گیا ہے، وہ ختم ہو گیا، اور آپ کے اوپر نبوت ختم ہو گئی اور رسالت ختم ہو گئی۔ اس لیے آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، جو قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو آسمان سے قرب قیامت میں اترنا ہے، نازل ہونا ہے، وہ بھی اس کے منافی نہیں ہے، کیونکہ وہ مبعوث نہیں ہوں گے دوبارہ، یعنی دور رسول اور نبی کے نہیں آئیں گے، بلکہ ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے، اور حضور نبی کریم کی شریعت کی اتباع اور پیروی کریں گے۔ اور ہمارے جو امام مہدی علیہ السلام، ان کی اقتداء میں نماز بھی پڑھیں گے۔ اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی کہ جب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے اور امام تم میں سے ہوگا، یعنی امام سے مراد امام مہدی، تو وہ تم میں سے ہوگا، اور وہ نازل ہوں گے یعنی میری امت میں نازل ہوں گے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخری جو نشانی 5ویں ہے وہ یہ ہے کہ متقی وہ ہے جو آخرت پر بھی ایمان اور یقین رکھتا ہے۔ تو یہاں پر دار آخرت سے مراد اعمال کا دار الجزا ہے، اور اس پر ایمان لانا بھی کہ حساب کتاب ہوگا، میزان ہوگا، صراط مستقیم یعنی صراط جو راستہ ہے وہ بھی ہے، جنت اور نار اس پر ایمان لانا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں دار آخرت اور یقین کے معنی میں ہے کہ آخرت پر ایمان رکھا جائے اور یقین رکھا جائے۔ اور یقین تصدیق کو کہتے ہیں، جس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہ ہو۔ اور پھر اس کی 3 قسمیں بتائی گئی ہیں یقین کی، ایک علم الیقین ہوتا ہے، ایک عین الیقین ہوتا ہے، ایک حق الیقین ہوتا ہے۔ جیسے بچہ چھوٹا اگر اس نے ابھی آگ نہیں دیکھی، کسی نے بتایا کہ آگ ہوتی ہے، تو وہ اس کا علم ہے، اس کو علم الیقین۔ جب وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو پھر اس کو عین الیقین ہوتا ہے کہ واقعتاً آگ یہ ہوتی ہے، اس طرح کی ہوتی ہے۔ اور پھر جب اس میں کوئی ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ جلنے لگتا ہے یا اس کی تپش محسوس کرتا ہے، تو اس کو حق الیقین کہتے ہیں کہ اس طرح سے یہ چیز جلاتی ہے۔ تو اس طرح 3 قسمیں اس کی بن جاتی ہیں۔ اور جو عین الیقین ہے وہ مشاہدے کو بھی کہتے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ جب یہ پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ تو اولا تؤمن،
تم اس پر ایمان نہیں رکھتے، لیکن انہوں نے کہا یا باری تعالیٰ ولیکن لیطمئن قلبی، کہ میں صرف اپنے قلب کو اطمینان دینا چاہتا ہوں اور عین الیقین حاصل کرنا چاہتا ہوں، یعنی مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، تاکہ جو لوگ مجھ سے پوچھیں تو مجھے پتا ہو کہ میں نے اب آنکھوں سے دیکھا ہوگا تو ان کو بتا سکوں گا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا۔ تو وہ واقعہ ہے کہ قرآن پاک کا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ 4 پرندے لے لیں اور ان کو پہاڑ پہ چڑھ کے ذبح کر کے تو ان کی جو سریاں اپنے پاس رکھے ہیں اور ان کو وہاں سے نیچے گرا دیں اور پھر میرا نام لے اپنی طرف بلائیں۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، اور جب ان کو ذبح کر کے ان کے جو ونگز تھے الگ ہو گئے، ان کے جو بونز تھی ہڈیاں وہ الگ ہو گئی، اور ان کا جو جسم تھا باڈی وہ سارا ڈسپرس ہو گیا، پوری وادی میں بکھر گیا، اوپر سے آپ نیچے گرا دیا، ان کے جو سریاں تھے اپنے پاس رکھ لیں، اور پھر اللہ کا نام لے کے جب ان کو پرندوں کو اپنی طرف بلایا تو الگ الگ جو ڈسپرس ہو گئی تھی ساری پارٹس آف دا باڈی اٹھنا شروع ہوئے، بلڈ بھی، ونگز بھی، بونز بھی، اور پھر اسی طرح آگے وہ اپنے اپنی سریوں کے ساتھ ان کا جو جسم تھا وہ جڑ گیا اور وہ پرندے دوبارہ زندہ ہو گئے، اڑ گئے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا، چونکہ مجھے تو معلوم ہے کوئی کہاں پر ہے، اس کے پارٹس آف دا باڈی کہاں ہیں۔ یا انڈیا میں جیسے آگ لگا دیتے ہیں، راکھ بنا دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان راکھ کو اکٹھا کر کے دوبارہ ان کو انسان بنا دے گا۔ اس طرح اس کو کہتے ہیں عین الیقین۔ تو لہذا قرآن مجید میں جو آخرت اور قیامت پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، کیونکہ جو صالحیت ہے اور نیکی ہے اس کی بنیاد آخرت کے اوپر ہے، چونکہ آخرت میں ہی ہمیں اجر ملے گا، جنت کی صورت میں، اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور دیدار کی صورت میں، تو لہذا اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے متقین کی نشانی بتائی گئی ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو لہذا یہاں پر حدیث پاک میں بھی الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جس طرح کا انسان عمل کرتا ہے، اچھا عمل کرے گا تو آخرت میں جنت کی صورت میں اچھا بدلہ پائے گا، برا عمل کرے گا تو جہنم کی صورت میں برا بدلہ پائے گا۔ تو لہٰذا اس طرح حضور نبی کریم نے مثال دے کر اس کو فرمایا کہ جس طرح جو زراعت کرتے ہیں تو اس میں اچھا بیج اگر بوئیں گے تو اس کی فصل بھی اچھی پک کر تیار ہوگی، خراب ہوگی، خراب بیج ہوگا تو فصل بھی خراب تیار ہوگی۔ اسی طرح انسان کے اعمال کا حساب ہے، نیک اعمال کریں گے تو اچھا بدلہ آخرت میں پائیں گے، برے کریں گے تو برا بدلہ پائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ متقین وہ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو آج ہم نے الحمدللہ یہ جو آیت ہے اس کی تفسیر مکمل کر لی، باقی انشاءاللہ تعالی اگلی آیت کی نیکسٹ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔